السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے اس میں حضرت نوح علیہ السلام۔ اصل نام آپ کا جو ہے عبدالغفار تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ کافی لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے نہ شیئر کرتے، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضروریات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو صحت یابی عطا فرمائے، اور جو بیمار حضرات ہیں اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو آئیے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصلی نام تھا وہ عبدالغفار تھا، حضرت عبدالغفار علیہ السلام، لیکن رونے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے آپ کو رونے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کہا گیا۔ تو دوستو سنو، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد 1000 برس تک لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک اور بت پرستی کی طرف مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1050 سال بعد پیدا ہوئے۔ ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بادل، اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دیتا ہے جن کو موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان کو بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کی فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں بھی گرا کر زمین پر تباہی مچا دیتا ہے، اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا آگا۔ ان اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی نشانی ہے، یعنی پیڑ پودوں کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے، جبکہ ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب کیا اور مجھے دیکھا اور کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ: وضو سے بچا ہوا پانی اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी गवाही अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर है। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मकसद दुनिया कमाना हो और वो उसके लिए सफ़र करता हो, इसी का ख़याल दिल में रखता हो, तो अल्लाह ताला गरीबी और भूख का डर उसको आँखों के सामने कर देता है। हर वक्त उससे डरता है कि आमदनी तो बहुत कम है, क्या होगा, कैसा गुजारा होगा, और उसके औकात उसकी इसी फ़िक्र में परेशान कर देते हैं, और मिलता इतना ही है जितना मुक़द्दर में होता है। क़ियामत का जल्ज़ला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़ियामत का जल्ज़ला बड़ी ही हौलनाक चीज़ है। जिसे रोज़ तुम उसका जल्ज़ले को देखोगे तो यह हाल होगा कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, और तमाम हमल वाली औरतें अपने हमल को गिरा देगी, और तुम लोगों को नशे की सी हालत में देखोगे, हालांकि वे नशे की हालत में ना होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ी ही सख्त है। बीमारी से बचने की तदबीर। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बर्तनों को ढाँक दिया करो और मशकीज़ों यानी बर्तन वगैरह का मुंह बंद कर दिया करो, क्योंकि साल में एक ऐसी रात आती है जिसमें वबा उतरती है। बस जिस बर्तन या मशकीज़े का मुंह खुला रहता है तो उसमें दाखिल हो जाती है। यानी साल में एक ऐसी रात आती है जिसमें वबा फैलती है, बीमारी फैलती है। तो इसलिए बताया कि अपने मशकीज़ों को यानी लोटों का, बर्तनों का मुंह ढक दिया करो। हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।